ہماری بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہمارے لیے شاعری کو صرف محدود کر دیا گیا اس کے میسج تک، کہ جی آپ یہ بتائیں کہ اقبال کہنا کیا چاہتے ہیں، آپ ان کا فلسفہ خود ہی ہمیں سمجھا دیں، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے۔ ایک تو بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہمارے لیے اقبال کا تعارف صرف ان کے چند گھسے پٹے، چند گنتی کے چند اشعار اقبال کا تعارف ہیں، چند نظمیں ہیں جو اکثر بس پڑھی جاتی ہیں اور وہی اقبال کا تعارف ہے۔ اس سے بڑی بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہم جب اقبال کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی بس میسج کی بات کریں آپ، کہ اقبال کہنا کیا چاہتے تھے ہمیں وہ سمجھائیں، ان کا فلسفہ خود ہی ہمیں سمجھا دیں۔ مرد مومن اقبال کس کو کہتے ہیں ہمیں وہ سمجھا دیں، اقبال نے پیام مشرق میں کیا بات کی ہمیں بس وہ سمجھائیں، جاوید نامہ کے اندر اقبال کیا بات کرتے ہیں ہمیں بس وہ میسج بتا دیں کہ وہ اقبال نے کیا بات کی، اقبال کا سفر کیا تھا، کیسے آسمانوں پر گئے وہ، ہمیں بس وہ سمجھ آنی چاہیے۔ یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ شاعری سب سے پہلے چکھنے کی چیز ہے، محسوس کرنے کی چیز ہے، اس کی خوبصورتی کو فیل کرنا، یہ شاعری میں سب سے پہلی ریکوائرمنٹ ہے۔ اقبال جیسے بھی آپ نے اقبال کے اشعار دیکھے، اس کے اندر پہلے انہوں نے خوبصورتی کو بیان کیا کہ خوبصورتی انسان کے ساتھ کیا کرتی ہے، اور پھر یہ فرمایا کہ شاعر آپ کو وہ خوبصورتی منتقل کرتا ہے۔ اگر آپ نے اس خوبصورتی کو کبھی محسوس ہی نہیں کیا تو وہ جو میسج ہے وہ صرف آپ کے دماغ کی حد تک رہ گیا، وہ آپ کے دل کا حصہ مشکل سے بنے گا۔ وہ جس طرح سے اقبال یا کوئی بھی بڑا شاعر اپنی بات کو منتقل کرتا ہے، وہ جس خوبصورتی سے منتقل کرتا ہے، اس کی وجہ سے وہ بات آپ کے دل تک جاتی ہے وہ۔ لیکن ہم نے چونکہ اس خوبصورتی کو کبھی محسوس ہی نہیں کیا، ہمارے پاس ووکیبلری نہیں ہے، ہم اردو ہی نہیں سمجھتے، فارسی نہیں سمجھتے، جس کی وجہ سے ہمارے پاس ان بڑے شعراء کا کلام سیکنڈ ہینڈ ورژن سے پہنچتا ہے۔ یعنی سیکنڈ ہینڈ ورژن کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص ہمارے لیے بیٹھ کے ہمارے سامنے تشریح کر دیتا ہے بس کہ جی اقبال یہ کہنا چاہ رہے ہیں، تو یہ اس شخص کی انٹرپریٹیشن تو ہو جاتی ہے، لیکن خود اقبال کے الفاظ آپ نے کبھی فیل نہیں کیے، اس وجہ سے آپ کبھی اس کو مکمل طور پر چکھ ہی نہیں پائے۔